نشان عبرت بنا دیے گئے، اور ان قوموں کا آج کوئی فرد دنیا کے اوپر آپ کو موجود نہیں ملے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں قوم عاد کا شخص ہوں، میں قوم سمود کا، شہر مدین کا۔ اللہ نے ایسا ان کا استیصال کیا اور عذاب استیصال ایسے مسلط ہوا کہ پھر ان کا نشان بھی باقی نہ بچا، ان کا وجود مٹا دیا گیا، ان کا تشخص ختم کر دیا گیا۔ صرف عبرت کے طور پہ کچھ نشان چھوڑے تاکہ بعد میں آنے والے اس کو دیکھ کر کے اپنی راہوں کو سیدھا کر سکیں، باقی ان کو مٹا کے رکھ دیا گیا، خاشاک کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، بستیاں الٹ دی گئی جب انہیں اللہ کے حکموں کو توڑا، اس کے احکام کی پیروی کرنے سے انکار کیا، اور دین کو بطور نظام انہوں نے نافذ کرنے سے انکار کیا۔ دوسری جانب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی امت پر اس طرح کے عذاب مسلط نہیں ہوں گے۔ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو عذاب استیصال ان پر نہیں آئے گا، یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، بلکہ یہ مانگے ہوئی تو پھر بھی نہیں آئے گا۔ کفار مکہ نے کہا نا، اے اللہ اگر تیرا رسول سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے پتھر نازل کر۔ خود اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، اور پھر جرم کیا ہے؟ حضور کے گھر کے سامنے کوڑے پھینکے ہیں، اجریاں ڈالی ہیں، کانٹے بکھیرے ہیں، گڑھے کھودے ہیں، کون کون سی اذیت کھڑی نہیں کی، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک پھیلا ہوا دکھ، کیا کافی نہیں تھا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا؟ اور پھر مستزاد یہ کہ وہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر تیرا رسول سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب کو نازل کر دے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اے اللہ اگر تیرا رسول سچا ہے تو پھر ہمیں ہدایت دے دے، ہم کیوں کفر پہ اڑے ہوئے ہیں؟ اگر رسول سچا ہے اور تیرا فرستادہ ہے تو پھر ہمیں ہدایت دے دے، ہم ضد میں کیوں ہیں؟ لیکن کہتے کیا ہیں؟ اے اللہ اگر تیرا رسول سچا ہے تو پھر آسمان سے پتھر نازل کر۔ ان کے مطالبے کے پر پتھر نازل کر دیے گئے نہیں، بلکہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب یہ تو عذاب مانگ رہے ہیں اور میرے لیے مشکل بھی نہیں ہے، میں نے قوموں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کے آثار تک مٹا دیے، صفحہ ہستی سے محو کر کے رکھ دیا، ان کے نشانات بھی باقی نہ بچے، اور یہ اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان میں تو جو رہتا ہے، تیری وجہ سے ان پر عذاب کا نزول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عذاب مانگتے ہیں تو پھر بھی عذاب نازل نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس امت کے اوپر عذاب استیصال تو نازل نہیں ہوگا۔ اس امت کو یوں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے یہ حضور کی رحمت کے صدقے ایسا نہیں ہوگا، لیکن ان کو جھنجھوڑا ضرور جائے گا، ان پر چھوٹے عذاب ضرور مسلط کیے جائیں گے۔ اور وہ چھوٹے عذاب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد کیا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، اگرچہ دیگر مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر نازل ہوں اور اللہ اس پہ قادر ہے کہ پتھر نازل کرے، اور زمین کا عذاب یہ ہے کہ زمین سے زلزلے آئیں یا نیچے سے پانی پھوٹ پڑے جس طرح قوم نوح کے لیے تھا، یا زمین سبزہ دینا چھوڑ دے، بنجر ہو جائے، تو یہ نیچے کے عذاب ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کے عذاب یہ ہیں کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے جو تمہارے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ جب تمہارے اوپر نااہل حکمران مسلط کر دیے جائیں تو یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ ایک روایت میں آیا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اموال ہیں۔
اگر میں مسجد سے نکلتے ہوئے جوتا چرا کے لے جاتا ہوں اور آرزو یہ رکھتا ہوں کہ میرے اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران آ جائے، تو میری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی. میرے اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران نہیں آئیں گے، چونکہ میرے عمل کے نتیجے میں میرے اوپر حکمران مسلط کیا جائے گا. میں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھوں، اپنے اندر اتر کے دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بدترین حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، جو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ملک کے وسائل کو چاٹ رہے ہیں، تو میں خود دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پچھلی امت کے لوگ اپنے سارے ظالم اکٹھے کر کے لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، تو دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو ہمارا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے ہیں. 1,70,000 لوگوں کا قاتل بصرے کا ظالم ترین حکمران حجاج بن یوسف. لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو اس کے سامنے بھی حق بات کر لیتے تھے، اگرچہ وہ بہت سخت تھا اور بات بات پہ گردن کاٹتا اور کٹواتا تھا. کہتے ہیں بصرے میں ایک فقیر آ گیا تو حجاج بن یوسف نے اسے بلایا اور کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تم دوپہر تک سوئے رہا کرو. اس نے کہا یہ عجیب وظیفہ ہے. کہا ہاں یہ تیرے حق میں اور امت کے حق میں بہتر وظیفہ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا تم دوپہر تک سوئے رہو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تیرے ظلم سے بچے رہیں گے اور تیرے بھی نامہ اعمال کے اندر گناہ کم درج ہوں گے. اس لیے تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جس کے جاگنے سے اس کا سونا بہتر ہو، اس کے جینے سے اس کا مرنا بہتر ہوتا ہے. بدترین حکمران بصرے کا، انسانوں کا قاتل، بات بات پہ گردن کٹوا دینے والا. کسی نے کہا حجاج اگر تو بچہ تھا، اس وقت تیری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن تو نے دور عمر تو دیکھا ہوا ہے، تو اتنا ظالمانہ انداز کیوں اختیار کیے ہوئے؟ تو حضرت عمر جیسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو حجاج نے جواب دیا وہ سنیے. 2 لفظ اس نے جواب دیا. کہا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو حجاج نے کہا تبازروا اتامر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں. جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں، اور جب رعایا ہی جور و ظلم کی خوگر ہو اور اپنے رویوں کو ہم اگر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہمارے اوپر ایسے لوگ ہی مسلط ہوتے رہیں گے. اب 2018 کا الیکشن ہے، میں تو وہی کچھ دیکھ رہا ہوں، وہی لوگ آ کے پیچھے دائیں بائیں ہوئے ہیں. کچھ ہونے والا نہیں ہے. 70 سال سے جو مشق ہو رہی ہے وہی دوبارہ ہونے والی ہے. وہ ایک پچھلا وقت تھا تو ایک بدبخت شخص مسلط ہو گیا، تو جب لوگوں نے کہا کہ اس سے جان چھوٹے تو جان چھوٹ گئی، تو پھر اس سے بدترین شخص بیٹھ گیا. تو میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا. تو یہ موتیا اترتا رہے گا، اس لیے کہ ہم خود اچھے نہیں ہیں. جب ہم خود اچھے ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت کی چھتریاں تان دی جائیں گی، ہمارے اوپر اس کی رحمتیں سایہ فگن ہوں گی. ورنہ یہ مشق ہمارے اوپر ہوتی رہے گی اور ہم ظلم کا، تعدی کا شکار ہوتے رہیں گے. اس لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارا انداز معاشرت کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط ہے کہ بدترین حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں. سیدنا عمر بن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ فرمانے لگے کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولاد نافرمان ہوں.
تمہارے ماتحت خائن ہوں اور تمہاری اولادیں نافرمان ہو، یہ نیچے کا عذاب ہے. اور اوپر کا عذاب یہ ہے کہ جو تمہارے اوپر ظالم قسم کے لوگ مسلط کر دیے جائیں، یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے جو تمہیں اس طرح عطا کی جائے گی. اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ تمہیں تشتت میں مبتلا کر دیا جائے گا، تمہیں تفریق میں مبتلا کر دیا جائے گا، تم باہمی گروہی تقسیم میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سکون، طمانینت، امن جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے مفقود ہوگی. تم اپنے گھر کے اندر بھی قرار کی زندگی نہیں کاٹ سکو گے، بے چینی اور اضطراب تمہارا مقدر بن جائے گا. یہ سزا ہے رب سے دوری کی، یہ سزا ہے جو ہے وہ تمہارے اعمال بد کی. جب معاشروں میں، قوموں میں، گھروں میں، افراد میں، اداروں میں ظلم پنپتا ہے تو پھر قوم طمانینت اور سکون اور آرام اور راحت کی زندگی نہیں پا سکتی. آج میں اور آپ اپنے گھروں کے نظم کو دیکھ لیں. اگر ساس کا بس چلے تو وہ اپنی بہو کے ساتھ ظلم، زیادتی اور تعدی کرنے سے گریز نہیں کرتی، اور اگر بہو غالب آ جائے اور شوہر اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کے ہاتھوں سے ماں کا استحصال کرواتی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، آگے بڑھتے چلے جائیے، آگے پھیلتے چلے جائیے اور دیکھتے چلے جائیں کہ جس کے بس میں جو ہے وہ کرنے سے گریز نہیں کرتا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہم اس صورتحال میں جکڑے ہوئے ہیں. تو آج اگر ہم اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرنا ہوگی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہوگی، اور ظلم اور جبر نچلی سطح سے لے کے اوپر والی سطح تک اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا اور اپنے دامن کو اس سے بچانا ہوگا. جب اپنے دامن کو ظلم سے، جور سے، تعدی سے ہم محفوظ کر لیں گے تو پھر اللہ جل شانہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، اور وہ ہمیں وہاں سے دے گا جہاں ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. رزق کے دروازے بھی کھولے گا، ہمارے لیے خیر کی راہیں بھی کشادہ کر دے گا، اور برکتوں کے قافلے بھی اترنا شروع ہو جائیں گے، وسائل کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور میرا وطن پاکستان، اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہوا ہے. میں ایک دن سورہ کہف کی تلاوت میں تھا تو جو ارشاد فرمایا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ تم میرے معاملے میں اگر خاموشی اختیار کرو اور بولو گے نہیں تو تم میرے ساتھ پھر رہ سکتے ہو، ورنہ میرا تمہارا ساتھ نبھ نہیں سکتا. تو کہا کہ میں بالکل آپ کے معاملے میں خاموشی اختیار کروں گا. اب سب سے پہلے وہ کشتی پہ بیٹھے اور جو کشتی کا مالک تھا اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، اور جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے لاٹھی مار کے کشتی توڑ دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا کہ ان بیچاروں نے ہم سے کرایہ تک وصول نہیں کیا اور آپ ان کی کشتی کو توڑ رہے ہیں. فرمایا میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. خیر آگے گئے تو ایک بچہ تھا جو کھیل رہا تھا اور اس کی گردن توڑ دی، اسے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہا اس نے قصور کیا تھا کہ آپ نے اس کی گردن کاٹ دی؟ تو کہا میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. چونکہ حضرت خضر علیہ السلام تکوینی علوم کے ماہر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے صبر نہ کر پائے. خیر آگے گئے. جو میرا مقصود ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بستی میں داخل ہوئے جن سے کھانا مانگا اور انہیں کھانا نہ دیا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن حالت مخمصہ میں سوال کرنا جائز ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کے مہمان ہوں تو اپنے میزبان سے آپ کھانا مانگ سکتے ہیں، یہ سوال کے زمرے میں نہیں آئے گا. تو آپ ان کے مہمان تھے بستی والوں کے، تو ان سے کہا کہ ہمیں کھانا دیجیے. انہوں نے کھانا دینے سے، مہمان نوازی سے معذرت کر لی کہ ہم کھانا نہیں دے سکتے. خیر جب بستی چھوڑ کے نکلنے لگے
تو ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا رکیے، اور اس دیوار کی مرمت شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہا کہ دیکھو یہ ہمیں کھانا تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، تم میرے معاملات میں صبر نہیں کر پائے، اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیے ہیں۔ میں سب سے پہلا کام کہ میں نے کشتی توڑ دی۔ یہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی اور ان کے گھر کا چولہا اس کشتی سے ہی چلتا تھا۔ دریا کے کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو کشتیاں چھین لیتا تھا۔ اب میں نے ان کی کشتی کو عیب لگا دیا اور وہ ٹوٹی ہوئی کشتی چھوڑ کے چلا جائے گا اور بعد میں یہ تھوڑے سے پیسوں سے مرمت کروا لیں گے۔ تو بتاؤ کہ میں نے برا کیا؟ باقی رہی بات اس بچے کی، تو اس کے والدین بہت نیک تھے، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کے سرکش اور متمرد ہو جاتا، جس کی وجہ سے ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی۔ تو اس کو قتل کر دیا میں نے، اور اللہ اس کے بدلے انہیں بہتر عطا کرے گا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس بچے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا کی، جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے ہیں۔ اب فرمایا اب تیسری بات آؤ، تیسری بات کہ ہم نے یہ دیوار سیدھی کیوں کی؟ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اور آگے جو لفظ فرمائے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ جب باپ اچھے ہوں تو ان کی نیکی اولاد کے کام آ جاتی، اولادیں اچھی ہوں تو ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے، قبر میں بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور ماں باپ اچھے ہوں تو اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو کہا کہ ان کے ماں باپ بڑے صالح، کانا ابوہما صالحا۔ حضرت علامہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، قاضی مظہر اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا باپ نہیں تھا، سکا باپ نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں ان کا دادا تھا جس کا نام تھا حضرت کاشح۔ تو اس کی نیکی ان بچوں کے کام آئی۔ کہا ان کا دادا، ان کا باپ، کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو اللہ کے 2 پیغمبر اس کی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو کہا اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اب یہ بچے ہیں، اگر دیوار گر جاتی ہے تو یا تو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، دوسری صورت میں یہ ہے کہ بچے اپنا خزانہ اس عمر میں، جبکہ عمر کے کچے ہیں، تو وہ اٹھاتے ہیں تو وہ ضائع کر بیٹھیں گے۔ تو جب یہ بالغ ہو جائیں گے، اپنی اس خاص عمر کو پہنچ جائیں گے، تو پھر دیوار گرے گی۔ تو پھر جب دیوار گرے گی تو پھر یہ خزانہ، اس کو سنبھالنے کی صلاحیت اور استطاعت ان کے پاس ہوگی، اس سے کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ دیوار کھڑی کر دی، اور جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے اور اپنی اس خاص عمر تک نہیں پہنچ سکتے جس عمر میں یہ خزانے کو محفوظ کر سکتے ہوں، اتنی دیر تک یہ دیوار لگی رہے گی، اور جب اس عمر کو پہنچ جائیں گے تو دیوار گر جائے گی اور یہ اپنا خزانہ اٹھا لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی لگائی ہوئی دیوار اس وقت تک جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ تو میں جب یہاں پہنچا تو آج کل چونکہ پاکستان کے حوالے سے بہت تشویش رہتی ہے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑے خزانے رکھے ہیں، لیکن پہاڑوں کی دیواریں موٹی موٹی لگائی ہیں کہ اگر اب کھل جائیں تو یہ ظالم اور جابر لوٹ لیں۔ جب کوئی اہل شخص پاکستان کے تخت و تاج کا مالک بنا اور اہل باصلاحیت شخص آیا، اللہ دیواریں ہٹا دے گا اور پاکستان ایسا ملک بنے گا دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی۔ تو یہ وطن، یہ ملک، یہ ارض نور اور یہ ارض رحمت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا نتیجہ ہے، حضور کی نظروں کی عنایت ہے، اور یہ پاکستان نظریے کی بنیاد پہ مرز وجود میں آنے والا ملک ہے۔ قوموں کے
جغرافیے پہلے ہوتے ہیں ملکوں کے اور نظریے بعد میں تشکیل پاتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کے بعد اسلامی ریاست پاکستان ہے جس کا نظریہ سب سے پہلے تشکیل پایا، پھر اس کا جغرافیہ جو ہے وہ ماض وجود میں آیا۔ یہ ایک نظریاتی ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر ماض وجود میں آیا، اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ اسلام کے نظریے پر یہ ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا، جد و جہد کی گئی، محنت کی گئی، اور نظریاتی بنیادوں پر جو یہ ملک کھڑا کیا گیا، اور اس کے لیے شہداء کا خون پیش کیا گیا۔ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے دو قومی نظریہ، جو نظریہ اسلام ہے، لکم دینکم ولی دین۔ آج لوگ بات کرتے ہیں ایک قومی نظریہ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ درمیان میں ایک لکیر ہے۔ یہ لکیر نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا امتیاز ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ یہ کس کو کہا گیا؟ جو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، یہ بات اس کو کہی گئی۔ دیکھیے، اگر قومیں وطن سے، مٹی سے، آب و ہوا سے، جغرافیے سے، آباء و اجداد کی سانچ سے بنتی ہوتی تو پھر ابو جہل سے، ابو لہب سے کیا اختلاف تھا؟ یہ اختلاف وطن کی بنیاد اور وطن کی قومیت کی بنیاد جو ہے وہ وطن کی مٹی نہیں ہے، جغرافیائی صورتحال نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد نظریہ ہے۔ اور اس نظریے کی بنیاد پہ سکا چچا لگتا تھا تو کہا کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور سلمان فارس سے آیا، سینے سے جوڑ کے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ تو یہ ہے وحدت کی علامت۔ صہیب روم سے آئے، بلال حبشے سے آئے، حضرت سعد مدینے کے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے تھے، اور حضرت سلمان فارس کے تھے۔ کہاں کہاں سے لوگ آئے۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم۔ اقبال کہتا ہے حضور کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے یہ قوم تشکیل پاتی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ یہ حضور کے نام سے قومیت اسلام ہے، محمد عربی سے ہے عالم عربی، حضور کے نام سے اسلام ہے، حضور کے نام سے پاکستان ہے۔ تو یہ نظریہ پاکستان ہماری بنیاد ہے اور یہ ہماری اساس ہے، اور اس بنیاد پر ہم جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، ہمارا الگ تشخص ہے، ہماری تقویم الگ ہے، ہمارا طرز معاشرت الگ ہے، ہمارا انداز حیات الگ ہے۔ وہ قائد اعظم خطاب کر رہے تھے تو ایک ہندو صحافی نے سوال کیا کہ آپ کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں؟ بعد میں مسلمان آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، عیسائیوں نے کام کیا تو کچھ لوگ عیسائی ہو گئے، سکھ تحریک اٹھی، رشی نے محنت کی تو کچھ لوگ جو ہے وہ سکھ ہو گئے، مختلف مذاہب لوگوں نے اختیار کر لیے، لیکن ہم ہوئے ہیں تو ایک باپ کی اولاد۔ ایک باپ کے چار بیٹے ہوں، ایک سکھ ہو جائے، ایک عیسائی ہو جائے، ایک ہندو ہو جائے اور ایک کسی اور مذہب کو اختیار کر لے تو وہ بھائی تو رہتے ہیں۔ تو آپ کیوں ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں مذہب کی بنیاد پہ؟ تو قائد اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی دیا جائے۔ تو کسی نے پانی کا گلاس پیش کیا تو 2-3 گھونٹ لیے، باقی ٹیبل پہ رکھ دیا، اور پھر اس کو کہا کہ یہ پانی پی لو۔ اس نے کہا میں پیوں ایک مسلے کا جھوٹا؟ اسی اجتماع کے اندر ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا تھا، ترک ٹوپی پہنی تھی، قائد اعظم نے اسے کہا یہ پانی پی لو، وہ اٹھا اور گٹا گٹ پورا گلاس پی گیا۔ اب قائد اعظم مخاطب ہوئے، کہا دیکھ تیرا میرا باپ ایک، تیری میری بولی ایک، تیرا میرا جغرافیہ ایک، تیرے میرے انداز زندگی ایک، معاشرے ایک، سب کچھ ایک ہے، تو یہ کہہ رہا ہے میں اگر اکٹھے سے زندگی گزارنا چاہوں تو میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ اس کا میرا جغرافیہ ایک نہیں ہے، لباس ایک نہیں ہے، وضاقت ایک نہیں ہے، لیکن میرا اور اس کا دین ایک ہے۔
تو میری زندگی اس کے ساتھ گزرے گی، تو میرا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا۔ تو قومیت کی بنیاد جو ہے وہ زبان نہیں ہے، قومیت کی بنیاد جو ہے وہ لہجہ نہیں ہے، قومیت کی بنیاد جو ہے وہ وطن نہیں ہے، قومیت کی بنیاد جو ہے وہ دین ہے۔ تو دین کی بنیاد سے قوم معز وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اسلام ہی اس کی بنیاد ہے، اور اتنی دیر تک اس کی مانگ میں رنگ نہیں بھرے جا سکتے جب تک نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع نہیں ہوتا۔ اور یہ سفر شعور سے ہوگا، یہ سفر تعلیم سے ہوگا، یہ سفر جو ہے وہ جد و جہد اور محنت سے ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم شعوری طور پہ ایسی پسماندگی میں ہیں کہ آج 70 سال گزرنے کے بعد ہم ایک قوم نہیں بن سکے، ابھی تک ہجوم کی صورت میں کھڑے ہیں۔ جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے تو یہی ہمارے اوپر ہوتا رہے گا۔ ماضی میں جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے، حال میں بھی وہی مسلط ہونے والے ہیں، اور مستقبل بھی تابناک نظر نہیں آتا۔ وہی آبلے ہیں، وہی جلن، درد دل میں کوئی کمی نہیں۔ تو میری آنکھیں تو مستقبل میں بھی کچھ نہیں دیکھ رہی، اور حال میں بھی یہی ہے اور ماضی میں بھی یہی رہا، یہی مشق ہوتی رہے گی، اور ہم بار بار جوتے مارنے والے بدلتے رہیں گے۔ قوم جس طرح ذلت کے کار مذلت کے اندر گری ہوگی، ذلت کی پستیوں اور زبوں حالی کے اندر گری ہوگی، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج تھر سے لے کر کے پاکستان کے دوسرے کونے تک دیکھ لیجئے کہ عوام کس بدحالی میں ہے، اور حکمرانوں کے لچھن، ان کا طرز زندگی، ان کا انداز معاشرت دیکھ لیجئے وہ کیسے ہے۔ تو قوم کو سب سے پہلے باشعور ہونا پڑے گا، ورنہ یہ بے شعور قوم، بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دینے والے لوگ، یہ تو پھر ایسے لوگوں کو ہی منتخب کرتے رہیں گے، اور یہی بار بار ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے، اور ہمارا استحصال کرتے رہیں گے، ہماری تذلیل کرتے رہیں گے۔ ان کے طرز زندگی دیکھیے، ان کا انداز معاشرت دیکھیے، ان کے لچھن دیکھیے، اور دوسری طرف قوم کی بدحالیاں دیکھیے۔ پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا جو استحصال اس قوم کا کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کے لیے عملی طور پہ خود تیار ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ جب عبد القادر روہیلے نے جو ہے وہ ملک تیمور پر قبضہ کیا اور اس کو قتل کیا اور نوک خنجر سے اس کی آنکھیں نکالی، تو بڑا ظلم کیا، حتیٰ کہ اس کے حرم کی بیٹیوں کو اور اس کی بہوؤں کو اور اس کے خاندان کی عورتوں کو اس نے اپنے خیمے میں بلایا اور ان کو بے لباس کر دیا اور برہنہ ناچنے پہ مجبور کیا، اور وہ برابر ناچتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں کچھ خیال آیا، اس نے جتنے بھی محافظ تھے خیمے سے باہر نکال دیے، اور پھر وہ خود اپنا اسلحہ اتار کر کے ایک سمت رکھ دیا اور خود چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگا، اور تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جاگا بیدار ہوا تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ میرا یہ سونا تکلف تھا، بناوٹ تھی، کیونکہ جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ یوں اپنا اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ کے ایسے نہیں جو ہے وہ سویا کرتے۔ میں تکلف اور بناوٹ کے طور پہ ایسا کیا، میرے خیال میں تھا کہ میں نے زیادتی کی ہے اور تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے مجھے قتل کر دے گی، اور مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اس کے باوجود بھی تم برابر ناچتی رہی اور خنجر یہ پڑا تھا اور میں خراٹے لے رہا تھا، تو میں نے غلط نہیں کیا، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تو جب ہم یہاں ہو تو یہی ہوگا۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، وہ مردوں کا خدا نہیں ہے۔ تو ہم ایسے چھچھورے لوگ، یقین جانیں یہ ہم دیکھتے ہیں اور ہماری آنکھیں کھلی آنکھوں سے ہم مناظر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور قوم کی جو حالت ہے، اور قوم پھر بھی ان لوگوں کے نعرے لگاتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم شعور کی منزلیں طے نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، اور ہم تعلیمی نظم قائم نہیں کریں گے، اگرچہ حکومتیں ہمیں کبھی بھی باشعور نہیں ہونے دیں گی۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ اقبال نے صدیوں قبل کہہ دیا تھا، بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحلی، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ دیو استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری۔ یہ آزادی کی نیلم پری نہیں ہے،
آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنا ہو تو گھر کے سارے لوگوں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں کہ جو ہے اس کا رشتہ طے کریں؟ گھر کے صاحب رائے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کا رشتہ کہاں کرنا ہے۔ آپ نے کاروبار میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو آپ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں، جناب ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ کیا سارے مزدوروں سے ریفرنڈم کرواتے ہیں یا ان کی ووٹنگ کرواتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں؟ بیٹی کے رشتے سے لے کر کے آپ کاروبار تک سب معاملوں میں صاحب رائے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے قوت نافذہ قائم کرنی ہوتی ہے تو ایک پاگل کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے اور ایک پڑھے لکھے سنجیدہ اور متین شخص کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے۔ یہ نکتہ پیر دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو بندوں کو جب تک تولا نہیں جائے گا، گنا ہی جائے گا، تو پھر وہ شیخ سعدی نے کہا کہ 200 خر جو ہیں یعنی 200 گدھوں سے ایک انسان کا دماغ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا رہے گا اور یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری یہ بدبختی ہے کہ ممبر و محراب سے بھی وہ تربیت مفقود ہو گئی اور ہمیں گروہ بندی میں، فرقہ واریت میں الجھا دیا گیا، اسلام کے نظم کے لیے اور شعوری بیداری کے لیے، اور جو ہے وہ تعلیمی صورتحال کے لیے جو کردار ادا کرنا تھا، ماں کی گود سے لے کے ممبر و محراب تک، اور پھر دینی درس آماج گاہوں تک اور تربیتی گہواروں تک اور کالج اور یونیورسٹیوں تک، یہ سب کچھ کلرک پیدا کر رہے ہیں اور وہ قوم سازی نہیں ہو رہی۔ وہ کیا کہا تھا جو اکبر الہ آبادی نے کہ یہ اس نظام کا نتیجہ یہی ہے، اور یہ لارڈ میکالے نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ اپنی جناب سے ہمیں کوئی ایسا فرد عطا کر دے، اور وہ تبھی عطا کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی عادت ایسے نہیں ہے، وہ تب ہوگا جب ہم سچے دل سے اس کے حضور توبہ کر کے رجوع کریں گے اور ہم جہد مسلسل سے، محنت سے شعوری منزلیں طے کریں گے، تو پھر خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، ہمارے لیے راستے کو شادہ کرے گا۔ بلکہ اس نے تو یوں فرمایا، والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم کوشش کر کے دیکھو، ایک نہیں کئی راستے تمہارے لیے نکال دوں گا۔ ایسا ہوتا ہے، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب قومیں ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جائیں اور کوئی راستہ نہ ملے، تو پھر اللہ کو کبھی جو ہے وہ ان پر رحم آتا ہے۔ تو ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نا امید پھر بھی نہیں ہیں۔ اللہ انشاءاللہ اندھیروں کے دامن سے ہی سحر پھوٹتی ہے۔ 100,000 انجم کا خون ہوتا ہے تو سحر نکلتی ہے۔ آج نہیں کل، کل نہیں تو پرسوں، ضرور انشاءاللہ حالات بدلنے والے ہیں۔ یوسف گم گشتہ باز آئد بکنا غم مخور، کلبائے احزاں شود روز گلستاں غم مخور۔ ایک دن تو یوسف پلٹ کے کنان میں آئے گا اور ایک بار تو کلبائے احزاں روشن ہوگا، لیکن اس اندھی لولی جمہوریت کے پیٹ سے کچھ نکلنے والا نہیں۔ ہم نے کئی رنگوں کی جمہوریتیں دیکھی، نعرے بھی سنے، اور ہم نے مختلف قسم کی مارشل لائیں بھی بھگتیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں اور نہ کچھ نکلنے والا ہے۔ اللہ کی مدد، نصرت جب ہمیں نصیب ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جو ضابطہ ہے کہ قومیں جب اس کے حضور حاضر ہو جاتی ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتی ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں ان پر سایہ فگن ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، امان میں رکھے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غباری کوچائے یار نشد۔